ہے کہ معراج کون سے سن میں ہوا، لیکن راجح بات یہی ہے کہ معراج سن 11 نبوی میں ہوا، یعنی نبوت کے 11ویں سال، اور نبوت کے 10ویں سال حضور کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ دونوں شخصیتیں نبی علیہ السلام کو تسلی دینے والی تھی۔ ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی مدد بھی فرماتے تھے، آپ کا ساتھ بھی دیتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی ہیں، ہم ایمان والوں کی ماں ہیں، انہوں نے تو اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا تھا، اور ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی تھی۔ عجیب واقعات ہیں، پھر وقت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی سیدہ خدیجہ کو بہت یاد کرتے تھے، وفات کے بعد بھی بہت یاد کرتے تھے، اور بسا اوقات کبھی بکری ذبح کرتے تھے تو اس بکری کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں بھی بھجواتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے اتنی غیرت کسی عورت میں نہیں آتی تھی جتنی خدیجہ پہ آتی تھی۔ کبھی کبھی میں مزاح میں کہا کرتی تھی، آپ تو خدیجہ کو ایسے یاد کرتے ہیں جیسے دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے تھے، عائشہ تم تو بعد میں آئی ہو، خدیجہ کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں۔ جب لوگ مجھے پتھر مارا کرتے تھے، خدیجہ میری مرہم پٹیاں کیا کرتی تھی۔ تو حضرت خدیجہ نے ہر موقع پر نبی علیہ السلام کو تسلی دی ہے، حضور کا ساتھ دیا ہے۔ تو سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اور مکہ کا ماحول تو یہی تھا کہ ماننے والے تھوڑے تھے، دشمن اور مخالف زیادہ تھے۔ تو نبی علیہ السلام ایک طرح سے دل برداشتہ ہو گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا میں مکہ کو چھوڑ کے طائف میں جاتا ہوں، طائف والوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں، اگر طائف والے مسلمان ہو جائیں گے تو بہت بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام طائف میں تشریف لے گئے، وہ واقعہ بھی آپ نے سنا۔ طائف والوں نے بھی کوئی اچھا سلوک نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں کیا، تو نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ اب نبی علیہ السلام تھوڑے سے دل برداشتہ، دل ایسے ٹوٹا ہوا۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی کسی کا مخلص دوست ہو، کوئی کسی کا ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو، جب دوست پریشان ہو تو دوست کہتے ہیں یار ہمارے ہوتے ہوئے کون سی پریشانی ہے، آؤ ہماری گاڑی میں بیٹھو، آپ کو لے چلتے ہیں، گھماتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کون سی پریشانی ہے، ہمارے ہوتے ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو اللہ نے فرمایا، جبریل جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ، آج میں بھی محبوب کو عرشوں کی سیریں کرانا چاہتا ہوں تاکہ میرے محبوب کا غم ہلکا ہو جائے۔ تو میرے نبی کو سن 11 نبوی میں معراج ہوا۔ اللہ کے نبی کے اس سفر کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں اسراء کہا جاتا ہے، بعض لوگ اسراء بھی اس کو پڑھتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسجد اقصی سے عرشوں تک کا ہے۔ اس سفر کو سفر معراج کہا جاتا ہے۔ تو تفصیل کا تو موقع نہیں، بہرحال یہ پورا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، جنت سے براق لائی گئی، سفید رنگ کی تھی، گدھے سے تھوڑی بڑی تھی، خچر سے تھوڑی چھوٹی تھی۔ حدیث میں آتا ہے اتنی تیز رفتار تھی، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہیں اس کا قدم پڑتا تھا۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ہوا، پھر جنت سے سیڑھی لائی گئی، پھر اللہ کے نبی آسمانوں پہ تشریف لے گئے، 7 آسمان، پھر اوپر اللہ کا گھر بیت معمور، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جبریل بھی ٹھہر گئے، اللہ کے نبی اس سے بھی آگے تشریف لے گئے، پھر اللہ کے نبی نے جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، پھر صبح ہونے سے پہلے واپس مکہ میں بھی تشریف لے آئے۔ تو نبی علیہ السلام کے اس سفر کو سفر معراج کہا جاتا ہے۔ اب دنیا میں نبی علیہ السلام کے اس سفر معراج سے متعلق مختلف قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں کچھ ملحد اور بے دین لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معراج نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں نبی نے خواب دیکھا تھا
صبح کو خواب اپنے صحابہ سے بیان کر دیا تو لوگوں نے کہا کہ حضور کو معراج ہوا ہے۔ ایک نظریہ دنیا میں یہ پایا جاتا ہے کہ حضور کو کوئی معراج نہیں ہوا، حضور نے تو یہ سب کچھ صرف خواب میں دیکھا تھا۔ ایک نظریہ مشرک لوگوں کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس جسم کے ساتھ کوئی عرشوں پر نہیں جا سکتا، اس لیے جب تک حضور دنیا پر تھے تو انسان تھے، جب عرشوں پر گئے تو وہ کہتے ہیں حضور فرشتے بن گئے، اور پھر جب جبریل بھی ٹھہر گئے، فرشتہ بھی اوپر نہیں جا سکتا تھا، تو پھر وہ کہتے ہیں اوپر جا کر نعوذ باللہ حضور خود خدا بن گئے۔ تو یہ مشرک لوگوں کا نظریہ ہے۔ یہ دونوں نظریے غلط ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے تمام مسالک کا نظریہ اور عقیدہ یہی ہے۔ قرآن و سنت جو ہم سے بیان کرتا ہے وہ عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی جسم اطہر کے ساتھ، اسی دنیا والے جسم اطہر کے ساتھ اور رات کے تھوڑے سے حصے میں بیداری کی حالت میں عرشوں کی سیریں کرائی، اور پھر صبح ہونے سے پہلے حضور مکہ میں واپس بھی تشریف لے آئے۔ یہ سب کچھ بیداری کی حالت میں ہوا، نیند میں نہیں ہوا، اسی جسم اطہر کے ساتھ ہوا جس جسم اطہر کے ساتھ اللہ کے نبی یہاں دنیا میں چلتے پھرتے تھے، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا۔ اور پھر اللہ نے جب حضور کے معراج کو بیان کیا تو لفظ سبحان سے کیا، اور میں تعجب کیوں کرتے ہو، تمہاری عقل نہیں مانتی کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو تعجب کیوں کرتے ہو؟ اگر حضور خود اپنی مرضی سے جاتے پھر تو تم تعجب کرتے کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن ہے۔ لیکن جب لے جانے والی ذات اللہ کی ہے تو سبحان الذی اسریٰ، میرا رب تو ہر کمزوری سے پاک ہے، رب کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں محبوب کو عرشوں کی سیریں کراتا ہے۔ تو یہ واقعہ معراج یہاں پر بیان کیا۔ پھر نبی علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے تو امت کے لیے 3 تحفے لائے۔ نماز کا تحفہ حضور معراج سے لے کر، اس سے پہلے 5 نمازیں فرض نہیں تھیں، اللہ کے نبی 2 رکعتیں صبح اور 2 رکعتیں شام پڑھتے تھے۔ باقاعدہ جو 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں یہ معراج سے ہوئی ہیں، وہ بھی 50 نمازیں ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے بار بار واپس بھیج دیا تو 5 بچ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھے گی، کم کرا کے آؤ، تو میرے نبی نے فرمایا مجھے اب شرم آتی ہے، تو 5 نمازیں لے کر آئے۔ حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ ہمارے فرمان میں تبدیلی نہیں ہوتی، آپ کی امت نمازیں تو 5 پڑھے گی لیکن ہم انہیں ثواب 50 کا عطا فرمائیں گے۔ تو یہ 5 نمازوں کا تحفہ حضور عرشوں سے لے کر آئے معراج والی رات۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں حضور اس رات لے کر آئے، اور تیسرا یہ تحفہ لے کر آئے، اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی امت کا جو شخص میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، مجھے اللہ کا وعدہ ہے میں اسے ضرور جنت میں داخل فرماؤں گا۔ تو یہ واقعہ معراج یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل بڑی سرکش قوم تھی، کئی جگہوں پر اس کا ذکر آیا ہے، تو میں نے عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ جب بھی تم زمین میں فساد مچاؤ گے، جب بھی تم زمین میں خون خرابہ کرو گے تو یاد رکھو ہم تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے زمین میں فساد مچایا، شعیب علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اللہ نے ان پر بخت نصر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جس نے ان کے گھروں کو اجاڑ دیا اور بنی اسرائیل میں سے بہت سارے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے فساد مچایا، انہوں نے زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ پھر اللہ نے بابل کا ایک بادشاہ ظالم ان پر مسلط کیا جس نے ان کے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو بنی اسرائیل اور یہودیوں کی سرکشی اور یہ روایت ہمیشہ رہی، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں بھی یہودیوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے معاہدے کر کے توڑ دیے، اپنی سرکشیوں میں لگے رہے۔ بالآخر کیا ہوا؟ اللہ نے ہمارے نبی کو غالب کر دیا، اور پھر ان کی سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو مدینہ سے بھی نکال دیا گیا۔ اس کا ذکر اللہ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے 13 آداب اور 13 اصول بیان فرمائے ہیں کہ تم نے اپنی زندگی گزارنے میں ان اصول اور ان آداب کا لحاظ رکھنا ہے۔ پہلا ادب اور پہلی بات یہ ارشاد فرمائی
کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ دوسری بات بیان فرمائی، والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے، اگرچہ والدین کافر بھی ہوں، پھر دین کے معاملے میں تو ان کی بات نہیں ماننی، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کو کھلانا بھی ہے، ان کو پلانا بھی ہے، ان کی خدمت بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں وہ ان کو دو، جو مسکینوں کے حقوق ہیں وہ ان کو دو، جو مسافروں کے حقوق ہیں وہ ان کو دو، یعنی جس کا جو حق ہے اس کا وہ حق ادا کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا پورا دین دو باتوں میں بند ہے، ایک ہے ادائے حقوق، دوسرا ہے حفظ حدود۔ دنیا میں ایک تو ہم نے حقوق ادا کرنے، جس کا جو حق ہے ادا کرنا، جو اللہ کا حق ہے وہ بھی ادا کرنا ہے، جو بندوں کا حق ہے وہ بھی ادا کرنا ہے، اور دوسرا حفظ حدود، حدود کے اندر رہتے ہوئے ادا کرنا ہے۔ جس حق کی جو حد اللہ نے بیان کی ہے اس حد میں رہتے ہوئے حق ادا کرنا، یہ پورے دین کا حضرت تھانوی فرماتے ہیں خلاصہ ہے۔ تو اللہ یہاں بھی یہ فرما رہے کہ جس کا جو حق ہے اس کا حق ادا کرو۔ آگے اللہ فرما رہے فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے فضول خرچی نہ کرو لیکن بخل بھی نہ کرو، بخیل بھی نہ بن جاؤ۔ بخل بہت بری صفت ہے، فرمایا جو بخیل ہوتا ہے وہ جنت سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے، اور جو سخی ہوتا ہے وہ جہنم سے دور ہوتا ہے، وہ جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اپنی زندگیوں سے بخل ختم کرو۔ آگے فرمایا اگر اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اپنی آمدن کے مطابق خرچ کرو، اپنا خرچ اتنا نہ بڑھاؤ، اپنا ہاتھ اتنا کشادہ نہ کرو کہ پھر کل کو تمہیں پچھتانا پڑ جائے۔ تو اس لیے فرمایا خرچے میں میانہ روی اختیار کرنا، میرے نبی نے حدیث میں فرمایا آدھی عقل ہے، یعنی جتنی اللہ نے آمدن دی ہے اس کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو فقر و فاقہ کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، کہتے اولاد کو کھلائیں گے کہاں سے، تھوڑا سا فقر و فاقہ آیا اپنے بچوں کو قتل کر دیا، مار دیا۔ ابھی کبھی واقعات سننے میں آتے ہیں جی فلاں نے اپنے بچوں کو مار دیا ہے، تو یہ فرمایا جا رہا ہے مفلسی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ آگے فرمایا کسی جاندار کو بھی، ایک تو انسان کو قتل کرنا، ناحق انسان کو قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور کسی ایک ناحق مسلمان کو قتل کیا اور میں ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ ایک تو انسان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یا اللہ فرما رہے کسی جاندار کو بھی ناحق قتل نہ کرو۔ انسان کے علاوہ اور کوئی بھی جاندار ہے اگر وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا تو تم اس کو قتل نہ کرو۔ مثلا کوئی جانور بھی ہے اگر وہ مضی نہیں ہے، نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، تو اس کو بھی قتل نہیں کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا یتیم کا مال ناجائز نہ کھاؤ، ناجائز تصرف یتیم کے مال میں نہ کرو۔ آگے فرمایا وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کرو۔ آگے فرمایا ناپ تول پہ کمی نہ کرو، اور آگے فرمایا جس چیز کی تمہیں تحقیق نہ ہو تو اس کے پیچھے نہ پڑا کرو، اپنے آپ کو خام خواہ ہلاکت میں نہ ڈالا کرو۔ آگے اللہ فرما رہے زمین پر اکڑ کر نہ چلو، زمین پر عاجزی سے چلو، اور فرمایا جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، تکبر سے نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے۔ اور آخری بات 13ویں بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک ہے، ایسا نہ کرو۔ اس صورت کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں مشرکین کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ یہی فرما رہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ اللہ کی بیٹی ہیں، نہ اللہ کی بیوی ہے، اس لیے کہ بیوی کمزوری ہے، اولاد کمزوری ہے، کھانا پینا کمزوری ہے، اور میرا اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ میرا اللہ اولاد سے پاک ہے، بیٹوں سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ آگے سورہ کہف شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ کہف کا معنی غار ہوتا ہے،
اس سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے غار والوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ کہف کہتے ہیں۔ سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھتا ہے، ایک جمعے کو سورہ کہف پڑھی، پھر اگلے جمعے کو سورہ کہف پڑھی، فرمایا یہ سورہ کہف پڑھنا آدمی کے لیے دونوں جمعے کے درمیان نور اور روشنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں شروع والی 10 آیات کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں آخری 10 آیات کا ذکر ہے، لیکن ہمارے اکابر علماء اور مشائخ کا معمول پوری سورہ کہف پڑھنے کا ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ اس لیے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات بیان فرمائے ہیں اور 3 مثالیں بیان فرمائی ہیں، بس میں مختصر وہی عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا، غار والوں کا بیان فرمایا۔ یہ جو غار والے لوگ تھے، یہ نبی اسلام کے آنے سے پہلے کی بات ہے، گزشتہ زمانوں میں کچھ لوگ تھے وہاں، ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا دقیانوس۔ یہ دقیانوس بادشاہ بت پرست تھا، مشرک تھا، اور یہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ تم بھی مشرک بن جاؤ، ایمان سے ہاتھ دھو ڈالو، شرک کرو، بت پرستی کرو، لوگوں کو مجبور کرتا تھا، اور جو اس کی بات نہیں مانتا تھا تو یہ ظالم تھا، پھر ان کو قتل کروا دیتا تھا۔ تو کچھ نوجوان تھے جن کو قرآن نے اصحاب کہف کہا، ان کو بھی اس بادشاہ نے پہلے تو مجبور کیا، جب یہ مجبوری سے نہ مانے پھر ان کو لالچ دیا، لالچ سے بھی نہ مانے، پھر ان کو ڈرایا دھمکایا دوبارہ کہ ایمان کو چھوڑ دو، بت پرستی شروع کر دو، مشرک بن جاؤ، لیکن یہ نہ مانے، تو پھر آخر اس نے ارادہ کیا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، لہٰذا انہوں نے شہر کو چھوڑا، شہر سے باہر گئے، تو شہر سے دور جا کر ان کو ایک غار نظر آیا، تو یہ اس غار میں چلے گئے۔ جب غار میں گئے تو غار میں یہ لیٹے، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، 390 سال سوئے رہے، 390 سال۔ 390 سال کے بعد اٹھے، صاحب ذرا اٹھے تو بھوک لگی ہوئی تھی، ان کے بعد جو پیسے تھے ایک آدمی کو دے کر بھیجا کہ جاؤ بازار سے روٹی لے کر آؤ، کھانا لے کر آؤ۔ جب وہ باہر نکلا تو 390 سال گزر چکے تھے، سارا ماحول بدل چکا تھا، جو ان کے زمانے میں پیسے تھے وہ تو آج چلتے ہی نہیں تھے، کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا ان پیسوں کو۔ تو اس طرح لوگوں کے سامنے ان کا معاملہ کھلا، اور پھر ان کو معلوم ہوا کہ ہم تو 390 سال سوتے رہے۔ یہ واقعہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا، اور اس واقعے کو بیان کرنے سے سبق اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں کہ جس طرح ان لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، تو سب سے قیمتی چیز آدمی کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اس لیے آدمی کو مفادات کی خاطر، دنیا کی خاطر، دنیا کی چیزوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر اس پر مشکل وقت بھی آ جائے تو پھر بھی اس کو چاہیے سب سے پہلے آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ تو ایمان کی حفاظت کا سبق اللہ تعالیٰ اس واقعے سے دے رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، دونوں طرح کی آراء ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ خضر علیہ السلام نبی نہیں ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ بخاری شریف میں یہ پوری بات آتی ہے۔ راجح علماء کا مذہب یہی ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، نبی نہیں ہیں۔ بہرحال بعض کہتے ہیں کہ نبی ہیں، علماء کا اختلاف۔ بہرحال ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام، اس کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں میں بیان کر رہے تھے، ایک آدمی نے پوچھا کہ بتاؤ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کوئی غلط نہیں کہی، ٹھیک کہی تھی، کیونکہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور سب سے بڑا عالم اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے عالم تھے، لیکن اللہ کے ہاں ضابطہ یہ ہے کہ بڑوں کی چھوٹی سی بات میں بھی اللہ پکڑ فرماتے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام کی اس چھوٹی سی بات پہ بھی اللہ نے پکڑ فرمائی کہ موسیٰ تمہیں اپنا نام نہیں کہنا چاہیے تھا بلکہ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے تھا کہ اللہ جانتے ہیں بڑا عالم کون ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہمارا ایک بندہ ہے وہ سمندر کے کنارے رہتا ہے, اس کے پاس آپ سے بھی زیادہ علم ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. فرمایا جاؤ, نشانیاں بتا دی, سمندری سفر کرو, فلاں جگہ پر جانا تو ہمارا بندہ مل جائے گا. تفصیلات بارہ موسیٰ علیہ السلام نے سمندری سفر کیا, مچھلی ساتھ لی, ناشتہ ساتھ لیا, غلام کو ساتھ لیا, چل پڑے. بالآخر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. کہنے لگے خضر علیہ السلام سے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو تم میرے ساتھ رہ نہیں سکو گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں کوشش کروں گا آپ کے ساتھ رہنے کی, آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. چنانچہ دونوں چل پڑے, سمندر کے کنارے پر آئے, ایک کشتی پر سوار ہوئے. کشتی والوں نے پہچان لیا خضر علیہ السلام کو تو انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا, خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو سوار کر دیا. تھوڑا سا آگے گئے, سفر کیا تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پٹا توڑ دیا, ایک تختہ وہاں سے نکال دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بھئی عجیب بات ہے, انہوں نے کرایہ نہیں لیا ہم سے, بغیر کرایہ کے ہمیں سوار کر لیا ہے اور آپ نے ان کی کشتی کا نقصان کر دیا ہے. تو خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے آپ سے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکو گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو غلطی ہو گئی ہے اب نہیں بولوں گا. تھوڑا سا آگے چلے, آگے چلے تو ایک بستی میں پہنچے, وہاں ایک بچے کھیل رہے تھے. ان میں سے ایک چھوٹا سا بچہ تھا. خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا, اس کی گردن مروڑی اور اسے مار دیا. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, ایک آدمی قتل ہو رہا ہے تو کیسے چپ ہو سکتے تھے. کہنے لگے عجیب بات ہے تم نے معصوم بچے کی گردن مروڑ کے اس کو قتل کر دیا. تو خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے نہیں کہا تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ایک موقع اور دے دیجئے. تھوڑا سا آگے گئے, ایک بستی میں گئے, بستی والوں سے کھانا مانگا کہ ہم مسافر ہیں ہمیں کھانا دے دو. انہوں نے کھانا نہیں دیا, بستی والوں نے کھانا نہیں دیا. تھوڑا سا آگے گئے, ایک دیوار گر رہی تھی, خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام بول پڑے بھئی عجیب بات ہے, انہوں نے تو ہمیں کھانا نہیں دیا, آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی. تو خضر علیہ السلام نے کہا بس اب آپ اور میں اکٹھے نہیں چل سکتے, ہماری جدائی ہو رہی ہے. البتہ ان واقعات کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا واقعہ جو کشتی کا ہوا وہ یہ کہ آگے چل کر ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا, اور ظالم بادشاہ دیکھتا ہے کہ جو بھی کشتی صحیح سالم ہونا اس کشتی کو چھین لیتا ہے, اس پر قبضہ کر لیتا ہے. تو یہ غریب لوگ تھے, ان کی نئی کشتی تھی, تو میں نے ان کی کشتی توڑ دی تاکہ عیبدار ہو جائے اور ان کی کشتی ظالم بادشاہ سے بچ جائے, اس لیے میں نے کشتی کو توڑا تھا. آگے میں گیا تھا, جس بچے کو میں نے مارا تھا تو وہ بچہ بڑا ہو کر کافر بنتا اور والدین کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنتا. ایسا ہو سکتا تھا کہ والدین اولاد کی محبت میں کافر بن جاتے. تو مجھے پتا تھا اس بچے نے بڑا ہو کر کافر بننا ہے, تو اس لیے میں نے اس بچے کو مار دیا تاکہ یہ آگے جا کر فتنے کا سبب نہ بنے. اور تیسرا فرمایا جو تم نے دیکھا کہ میں نے جا کر دیوار سیدھی کر دی ہے, وہ دیوار کے نیچے دو یتیم بچے اس بستی میں رہتے ہیں. دیوار کے نیچے ان کے والدین نے ان کا خزانہ چھپایا ہوا تھا. وہ بچے ابھی چھوٹے ہیں, اگر دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا, بستی والے اٹھا لیتے, یتیم بچوں کا مال تھا. تو میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ بچے بڑے ہو جائیں اور خزانہ چھپا رہے, اور جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام شریعت کے تشریعات کے نبی تھے, خضر علیہ السلام کے پاس تکوینیات کا علم تھا, ان کے علم کی قسم اور تھی, ان کے علم کی قسم اور تھی. بہرحال یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. تو اس سے یہ سبق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کام میں نقصان معلوم ہو رہا ہوتا ہے, بظاہر ہم کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہوا, یہ غلط ہو گیا, لیکن اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں بظاہر جو کام ہم کریں اس میں تمہیں نقصان بھی نظر آئے, لیکن اس کام میں بھی ہماری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. اس لیے اللہ کی رضا پر ہر حال میں راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. تیسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا بیان کیا ہے. ذوالقرنین کون تھے؟ بہت سارے اقوال ہیں. راجح قول یہ ہے ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے اور نیک بادشاہ تھے. اللہ نے ان کو دین بھی دیا تھا, اللہ نے ان کو دنیا بھی دی تھی. انہوں نے مشرق مغرب کا سفر کیا, بہت لمبے لمبے سفر انہوں نے کیے. ذوالقرنین بادشاہ یہ ایک جگہ پہنچے, ایک قوم تھی وہ دو پہاڑیوں کے درمیان رہتی تھی.
جب اس قوم کے پاس پہنچے، اس قوم نے ان کو بتایا کہ یہاں یاجوج ماجوج کی ایک قوم ہے، وہ ہمیں تنگ کرتی ہے، شریر قوم ہے، لہٰذا ہماری مدد کیجئے۔ تو انہوں نے یاجوج کی قوم کے آگے ایک دیوار بنا دی۔ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، جب دجال آئے گا نا اس زمانے میں یاجوج ماجوج کی قوم بھی ظاہر ہوگی۔ تو یہ ذوالقرنین نے ان کے سامنے دیوار بنا دی۔ اب یاجوج ماجوج اب بھی بعض روایتوں میں کہ وہ روزانہ دیوار کو چاٹتے ہیں، دیوار ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے، پھر رات کو کہتے ہیں چلو صبح اٹھیں گے اور اس دیوار کو ختم کریں گے۔ صبح کو اٹھتے ہیں تو وہ دیوار پھر پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ قیامت تک اس طرح کرتے رہیں گے، اور جب دجال کا زمانہ آئے گا، اللہ چاہیں گے کہ یہ باہر نکلے تو پھر وہ دیوار ختم ہو جائے گی اور وہ باہر نکل آئیں گے شریر قوم ہے۔ تو بہرحال یاجوج ماجوج بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یاجوج ماجوج کے آگے ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ آگے 3 مثالیں چھوٹی چھوٹی اللہ نے بیان کیا، اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، یہاں اللہ فرمانے کے ایک آدمی تھا، اس کو اللہ نے بہت سارے باغات بھی دیے تھے، مال و دولت بھی دیا تھا، لیکن وہ مال کے تکبر میں آ گیا اور اپنے آپ کو گویا ایک طرح کا خدا اور فرعون سمجھنے لگا۔ اس کا ایک دوست تھا، اس کو سمجھاتا تھا، دیکھو مال دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اگر اس نے مال دیا تو تکبر میں نہیں آنا چاہیے، اگر اس نے مال دیا ہے تو غرور میں نہیں آنا چاہیے، لیکن وہ سمجھتا نہیں تھا، اس پر مال کا تکبر اور بھوت سوار تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اس کے سارے باغات غرق کر دیے، تباہ کر دیے، جلا دیے۔ پھر اس کو پچھتاوا ہوا، کاش میں شرک نہ کرتا، کاش میں اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔ تو اللہ نے یہ مثال یہاں پر بیان کی ہے۔ اللہ اس سے سبق یہ دینا چاہتے ہیں کہ اسباب اختیار تو کرو، لیکن مسبب الاسباب کو نہ بھول جاؤ۔ اسباب اختیار کرو، اللہ کو نہ بھول جاؤ۔ مال کے تکبر میں آ کر یا عہدوں کے تکبر میں آ کر اپنے اللہ کو نہ بھول جاؤ، بلکہ یہ مال بھی اس اللہ نے دیا ہے، عہدے بھی اس اللہ نے دیے ہیں، یہ اسباب کے درجے میں اللہ نے دیے ہیں، تو ان پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ بلکہ اگر اللہ مال دے، عہدہ دے، تو اس پر تو اللہ کا شکر زیادہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی ایک اور نعمت ہے، اس پر زیادہ شکر بنتا ہے۔ دوسری مثال اللہ نے یہاں پر بیان کی، اللہ نے دیکھو بارش آتی ہے، بارش زمین پر پڑتی ہے، تم زمین میں دانہ ڈالتے ہو، اس سے پودے نکلتے ہیں، پھر غلہ اور اناج لگتا ہے، کھیتی لگتی ہے، کھیتی تیار ہو جاتی ہے۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آفت آتی ہے اور وہ کھیتی ختم ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے تم کھیتی کو کاٹتے ہو، اس کو گاتے ہو، اس سے دانے نکالتے ہو، گندم نکالتے ہو، غلہ اس سے اٹھاتے ہو، وہ کھاتے ہو، پھر بھی تو ایک دن کھیتی ختم ہی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے جس طرح کھیتی اپنے عروج کو پہنچتی ہے اور اسی طرح پھر ایک دن وہ کھیتی ختم بھی ہو جاتی ہے، ایک کھیتی کا عروج کو پہنچنا یہ عارضی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں تم دنیا میں آئے ہو، تمہارا بچپن تھا، لڑکپن تھا، پھر جوانی آئی، تمہارے پاس جوانی، طاقت آئی، عیش و عشرت آیا۔ اللہ فرماتے ہیں تکبر میں نہ آ جانا، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، جوانی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، عیش و عشرت بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، لہٰذا یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، ان چیزوں کے تکبر میں مبتلا ہو کر دھوکے میں نہ پڑنا، اپنے اللہ کو نہ بھول جانا۔ آخری مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، فرمایا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا فرشتوں سے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا، اور شیطان نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا دفع ہو جا، تو مردود ہے، قیامت تک کے لیے مردود ہے، ہم نے اسے اپنی دربار سے نکال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان مردود اس لیے ہوا کہ اس کے اندر تکبر آ گیا تھا، غرور آ گیا تھا، اور تکبر اور غرور کا انجام ہمیشہ بہت برا ہوتا ہے، رسوائی کا ہوتا ہے۔ تو اللہ یہ مثال بیان فرما کے سبق یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو زندگیوں میں کبھی تکبر نہ لانا، کبھی غرور نہ لانا۔ اگر تم اپنی زندگیوں میں تکبر لاؤ گے، غرور لاؤ گے تو پھر تباہ ہو جاؤ گے، اس لیے کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، کبریائی اور بڑائی اللہ کی چادر ہے۔ اپنی زندگیوں میں تکبر پیدا نہ کرو، بلکہ اللہ یہاں فرما رہے تم اللہ کے بندے ہو تو اللہ کے بندے بن کر رہو، عاجزی کے ساتھ رہو۔ اگر تم دنیا میں عاجزی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں بلندی عطا فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم.